الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. بزرگوں دوستوں، ہماری جو زندگی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. ایک حصہ دنیا کی زندگی، ایک حصہ آخرت کی زندگی. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو موت سے پہلے کا حصہ ہے، اور زندگی کا دوسرا بڑا حصہ وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے. تو یہ ہماری زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے: موت سے پہلے کی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی. پہلا حصہ جو ہماری زندگی کا ہے، موت سے پہلی والی زندگی، یہ مختصر ہے، چھوٹا سا حصہ ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 125 سال، بس یہی ہے. اور اس امت کی عمریں تو دیگر امتوں کے مقابلے میں اللہ نے کچھ کم ہی رکھی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے: اعمار امتی ما بین 60 و 70 او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے. وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، اس 70 کی حد کو پار کرنے والے لوگ بھی ہوں گے لیکن ان کی تعداد کم ہوگی. اکثریت کی زندگی 60 اور 70 کے درمیان ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی زندگی ہے، اور موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ اتنی بڑی زندگی ہے، اتنی بڑی زندگی ہے کہ وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اس کی انتہا اور خاتمہ کبھی نہیں ہوگا. وہ تو بس ہمیشہ ہمیشہ چلتی رہے گی، کبھی اس کی انتہا نہیں ہوگی. یہ جو ہماری دونوں زندگیاں ہیں، ایک موت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک موت کے بعد کی زندگی ہے. ان دونوں زندگیوں کی حقیقت کو ذرا ہم سمجھیں. اس دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ترقی ہو، اور آخرت کی زندگی میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ ترقی ہو. ہر انسان کی اپنی خواہش ہے. لیکن ایک بھول ہم لوگوں سے ہو رہی ہے. ہم لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ دنیا میں جو ترقی ہے وہ ہماری کوششوں سے جڑی ہوئی ہے. ہم زیادہ کوشش کریں گے، زیادہ محنت کریں گے دنیا کو پانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تو بہت بڑے ہو جائیں گے، بہت ترقی حاصل ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں. دنیا کی زندگی کی ترقی، کامیابی، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، غریب ہونا، مالدار ہونا،
یہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی طے فرما چکے ہیں۔ لہذا آپ کی اور میری کوشش اور محنت اس دنیا کی زندگی کی ترقی کی بنیاد نہیں ہے، بڑائی کی بنیاد نہیں ہے، آرام و راحت کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی پہلے سے طے فرما چکے۔ قرآن پاک میں ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی جو معیشت ہے وہ تو ہم بانٹ چکے ہیں، تو ماضی کا صیغہ ہم بانٹ چکے ہیں۔ یہ بات اللہ ازل میں فرما رہے ہیں، یہ دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ یہ طے فرما چکے ہیں کہ دنیا میں آنے والے کس انسان کو کیا، کتنا اور کب دیں گے، کیا نہیں دیں گے، کتنا نہیں دیں گے، کب نہیں دیں گے، کیا دیں گے، کب دیں گے، کتنا دیں گے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو بنانے سے پہلے طے فرما چکے ہیں۔ اور جب دنیا میں ہماری آمد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا پورا خلاصہ ایک فائل پر فرشتے کو لکھوا دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ جب بیوی اور شوہر کی ملاقات ہوتی ہے، صحبت کرتے ہیں، تو رحم کی حفاظت پر جو فرشتہ اللہ کی طرف سے لگایا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے مخلقہ اور غیر مخلقہ، اس ملاقات کے نتیجے میں آپ بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اگر اللہ فرماتے غیر مخلقہ، نہیں چاہتے، تو کچھ نہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ فرماتے مخلقہ، ہاں اس ملاقات کے نتیجے میں ہم بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو فرشتہ اللہ سے اسی وقت کچھ باتیں پوچھتا ہے اور اس انسان کی فائل پر لکھتا ہے۔ ایک یہ پوچھتا ہے کم عمرہ، یہ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے، جس کی زندگی کی آج بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس کی دنیا میں عمر کتنی ہوگی، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنی گھڑیاں اس کو دنیا میں بتانی ہیں، کتنا جیے گئے؟ اللہ فرشتے کو بتا دیتے ہیں کہ اتنی عمر ہے اس کی، فرشتہ اس کو اسی وقت لکھ دیتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے کم رزق، اچھا اللہ نے یہ اور بتائیے کہ دنیا میں جانے والے اس انسان کے لیے آپ نے کتنی روزی مقدر فرمائی ہے، کتنا رزق آپ اس کو عطا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا طے کیا ہے فرشتے کو بتا دیتے ہیں اور فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے شقی او سعید، یہ جو دنیا میں بچہ جائے گا یہ نیک وقت ہوگا یا بدبخت ہوگا؟ اللہ نے جو کچھ اس کے لیے طے کر رکھا ہے فرشتے کو بتا دیتے ہیں، فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ تو دنیا میں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا یہ اللہ طے فرما چکے ہیں، اور ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے فرشتوں کو لکھوا چکے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کے اس بتائے ہوئے نظام میں، فرشتوں کے اس لکھے ہوئے نظام میں دنیا کا کوئی انسان کسی طرح کی ترمیم کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی بدلاؤ کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی تغیر کر سکتا ہے؟ آپ لاکھ کوشش کریں، لاکھ محنت کریں، جو طے شدہ اللہ کی طرف سے نظام ہے اس نظام کو نہ اب تک کوئی بدل سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی بدل سکے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ پھر تو کچھ بھی نہیں کریں، گھر میں جا کے لیٹ جاؤں لحاظ کام کر کے؟ یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں۔ اللہ کو یہ دنیا چلانی ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم دنیا میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ دیکھو فرق سمجھو،
ایک کافر، ایک اللہ کو نہ ماننے والا دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کا نقطۂ نظر، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ میں سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے عوض مجھے روزی ملے گی، اس کی وجہ سے مجھ کو روٹی ملے گی، اس کی وجہ سے میرا کام چلے گا۔ لیکن ایک مومن بندہ، ایمان والا بندہ جب دنیا میں کام کرتا ہے اس لیے نہیں کہ روٹی اس سے ملے گی، وہ اس لیے کرتا ہے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ دنیا میں کام کیا کرو۔ تو ہمارے یہ کام بھی اگر اس ایمانی نیت اور شان کے ساتھ ہو تو عبادت ہے۔ ہم اس لیے دنیا میں دکان کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہم کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کریں نہ کرے رزق تو اتنا ہی ملے گا جتنا ہم کو ملنا ہے، حصول رزق کے لیے نہیں، بلکہ ہماری یہ محنتیں، کوششیں کس لیے ہیں؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، کہ اللہ نے ہم کو ایسا کرنے کا مکلف بنایا، اس لیے کرتے ہیں۔ ورنہ روزی تو اللہ بانٹ چکا ہے، طے کر چکا ہے کس کو کتنا ملنا ہے۔ تو دنیا کی ترقی، دنیا کی خوشحالی یہ پہلے سے طے شدہ ہے، ہماری محنت اور کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے برخلاف آخرت کی جو زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی خوشحالی، اس کی ترقی، اس دنیا کی مالداری، اس دنیا کی بڑائی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کوششوں کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ یعنی دنیا میں ایسا نہیں کہ جتنی محنت کرو گے اتنی روزی ملے گی۔ آپ دیکھیے بہت سے لوگ ذرا سی محنت کرتے ہیں اتنی آمدنی ہوتی ہے، بہت سے لوگ بے پناہ محنت کرتے ہیں اتنی سی آمدنی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں ہماری آمدنی وہ ہماری محنت سے جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ قسمت سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کی تقسیم سے جڑی ہوئی ہے۔ اور آخرت میں ہم کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، یہ اللہ نے پہلے سے طے نہیں فرمایا، بلکہ اس کو ہماری کوششوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جتنی کوشش ہوگی اتنی ترقی ہوگی، جتنی محنت ہوگی اتنی خوشحالی ہوگی، جتنا کام کریں گے اتنا پائیں گے۔ لہذا آخرت کو بڑھانے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں کام کی ضرورت ہے، ہمیں کوشش کی ضرورت ہے۔ ہماری محنت اور کوشش جس درجے کی ہوگی، آخرت میں ہمارے ساتھ اسی درجے کی نعمتوں کا اور عنایتوں کا اور خوشحالی کا معاملہ کیا جائے۔ کم محنت ہوگی کم پھل سامنے آئیں گے، زیادہ محنت ہوگی زیادہ ثمرات سامنے آئیں گے۔ تو آخرت کتنی بڑی چاہیے؟ دیکھیں دنیا میں آپ کو کتنی بڑی حویلی چاہیے یہ اللہ طے کر چکے ہیں، آپ کی کوشش سے حویلی بڑی نہیں بنی۔ لیکن آخرت میں آپ کو کتنی بڑی حویلی چاہیے، آپ کو جنت میں کتنا بڑا محل چاہیے، یہ آپ کی کوشش کے اوپر ہے۔ جتنا بڑا چاہتے ہو اتنی کوشش کرو، جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی بڑا محل آپ کے لیے جنت میں تیار کر دیا جائے گا۔ جتنے باغات چاہتے ہیں اتنی محنت کریں، اتنے باغات جنت میں آپ کے لیے لگا دیے جائیں گے۔ زیادہ محنت کریں گے زیادہ باغات آپ کو ملیں گے۔ جیسے حدیث میں کہ ایک بار کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو کسی نے 1,00,000 مرتبہ کہا سبحان اللہ، 1,00,000 درخت تھے اس کے، اور کسی نے یہی لفظ 2,00,000 مرتبہ بولا اپنی زندگی میں تو کتنا بڑا باغ ہو گیا، 2,00,000 پیڑ کا باغ ہو گیا۔ کسی نے زندگی میں یہی لفظ 5,00,000 مرتبہ بولا ہے تو اس کا 5,00,000 درختوں پر مشتمل باغ ہوگا۔ جتنا بو گے اتنا کاٹو گے، جتنا بیج ڈالو گے اتنی فصل پاؤ گے۔ یہ قیامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور اصول ہے۔ تو قیامت میں ہم کتنی بلندی پر جائیں گے، کتنی ترقی ہم کریں گے، کتنی ہم کو خوشحالی ملے گی، یہ ہماری محنت پر موقوف ہے، ہماری کوشش پر موقوف ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دنیا کتنی ملے گی یہ ہماری محنت پر موقوف نہیں ہے، وہ تو پہلے سے بانٹ چکے اللہ تعالیٰ. لیکن آخرت میں کتنا ملے گا یہ ہماری محنت سے جڑی ہوئی چیز ہے. جتنی محنت ہوگی اتنی آخرت میں ہم کو خوشحالی اور ترقی اور نعمت ملے گی. تو اب آپ بتائیے کہ ہماری محنتوں کا رخ دنیا کی طرف زیادہ ہونا چاہیے یا آخرت کی طرف زیادہ ہونا چاہیے؟ آخرت کی طرف زیادہ ہونا چاہیے. لیکن دوستو معاف کرنا، ہو رہا اس کا الٹا. ہماری محنتوں اور کوششوں کا رخ 99.99% دنیا کی طرف کو ہے، کہیں مشکل سے آدھا پون فیصد جو ہے وہ آخرت کی طرف ہے. تو گویا الٹے چل رہے ہیں، اور الٹا چلنے والا کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا. آپ کو یہاں سے جانا ہے کانچ کے پل پہ اور چلنے لگے ادھر کو، تو کانچ کے پل کیسے پہنچیں گے؟ بلکہ جتنا چلیں گے کانچ کے پل سے اتنی ہی دوری آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. ہر قدم آپ کو کانچ کے پل سے دور کرے گا، اور کانچ کا پل جدھر ہے ادھر کو سیدھا چلنے لگے تو ہر قدم آپ کو کانچ کے پل کے قریب لے جائے. سیدھے چلو گے تو منزل کے قریب پہنچو گے، الٹے چلو گے تو ہر قدم آپ کو منزل سے دور کر دے گا. اس لیے سیدھا چلنے کی ضرورت ہے. اور سیدھا چلن کیا ہے؟ کہ ہماری کوشش، ہماری محنت، ہماری توجہ، یہ سب کچھ آخرت کی طرف ہونی چاہیے. ہمیں ہر وقت اس کی فکر رہنی چاہیے کہ آخرت کیسے بہتر ہو، آخرت کیسے عمدہ ہو، آخرت میں اور جنت میں بڑے سے بڑے مقامات ہم کو کیسے ملیں. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو ان کی شان کے مطابق بلند فرمائے. ہمارے بے انتہا ہم سے محبت کرنے والے اور ہماری فکر کرنے والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر صرف اتنا بھی کہہ دیتے کہ آخرت تم کو اتنی ملے گی جتنی محنت کرو گے لہذا محنت کرو، تو کافی تھی اتنی بات بھی. لیکن آپ کی شفقت اور محبت کے قربان جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات کہہ کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ بہت چھوٹے چھوٹے، ہلکے ہلکے، آسان آسان، مختصر سے کام یہ کر لینا آخرت بڑی ہو جائے گی، یہ کام کر لینا جنت بڑی ہو جائے گی، یہ کام کر لینا اللہ راضی اور خوش ہو جائیں گے. ایسے بہت سارے کام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کر گئے ہیں کہ یہ کرو گے تو آخرت بن جائے گی، یہ کرو گے تو جنت بڑی ہو جائے گی، یہ کرو گے تو یہ نعمت ملے گی، یہ کرو گے یہ نعمت ملے گی. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان کو لائیں تاکہ ہماری آخرت بہترین زندگی پر مشتمل ہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 3 کام ہم کو بتلائے کہ ان 3 کاموں کو اگر کر لیا جائے تو جنت بہت بڑی ہو جائے. مشکات شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں ایک حدیث ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز فجر کی نماز میں آنے میں بڑی تاخیر ہوئی. بیٹھے بیٹھے ہم انتظار کر رہے تھے، بس ایسا لگ رہا تھا کہ اب سورج نکلا. بالکل اخیر وقت میں آپ تشریف لائے اور بہت مختصر سے آپ نے نماز پڑھا دی. اور نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنو، میں کیوں دیر میں آیا ہوں، تاخیر کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ تم کو بتاتا ہوں. پھر فرمایا کہ میں تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے معمولات میں مشغول تھا، مجھ پر نیند جیسی کیفیت طاری ہو گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اور بات ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یوں پوچھا، اے محمد یہ بتاؤ آخرت میں درجات بلند کرنے والے کون سے کام ہیں؟ آقا فرماتے میں نے کہا کہ اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، آپ ہی جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میری پشت پر دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا. اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں، اس کی شان کے مطابق. فرمایا کہ اللہ نے اپنا مبارک ہاتھ میری کمر پر دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے چھاتی میں، سینے میں ٹھنڈک اور لطافت اور راحت اور لذت محسوس کی. خوش ہو گیا، عجیب اطمینان کی کیفیت ہوئی. اور فرمایا کہ سارا جہاں میرے سامنے منور ہو گیا، پوری کائنات میرے سامنے کھل کر آ گئی، کیا چیز کہاں ہے، کیسی ہے، کیا ہے. پھر اللہ نے پوچھا کہ اچھا محمد اب بتاؤ کہ آخرت میں انسان کے درجات بلند کرنے والے کون کون سے کام ہیں؟ کون سے ایسے کام ہیں جن کو انسان کر لے تو آخرت میں اس کے درجات بڑے ہو جائیں گے، اس کی جنت بڑی ہو جائے گی، اس کی آخرت شاندار ہو جائے گی، اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جائیں گے. اب بتاؤ وہ کون کون سے کام ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ اے اللہ، 3 کام ایسے ہیں، اطعام الطعام ولین الکلام والصلاة فی اللیل والناس نیام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا اے اللہ، ایک تو بھوکوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، یہ کام ایسا ہے جو انسان کی جنت کو بڑا بناتا ہے، انسان کی آخرت کو بڑا بناتا ہے، انسان کی آخرت کو خوشحال بناتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور مغفرت کے انتظام کراتا ہے. کوئی آدمی انسان کو کھانا کھلائے، یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. اور انسان تو انسان ہے، معمولی درجے کے جانور کے ساتھ بھی اگر شفقت اور محبت کا معاملہ کریں، اس کا پیٹ بھر دیں، اس کی بھوک اور پیاس کا انتظام کر دیں، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں کہ ایک فاحشہ عورت، پیشہ ور عورت، جسم فروشی کا کام کرنے والی عورت سفر میں تھی. ایک کنویں کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو ایک پیاسا کتا گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. پیاس کی شدت کی وجہ سے، پانی نہیں تھا لیکن مٹی بھیگی ہوئی تھی، پانی گرا ہوا تھا، اسی کو چاٹ رہا تھا کہ کچھ خشکی دور ہو جائے. اس عورت کو احساس ہوا کہ کتے کو پیاس لگی ہوئی ہے. اس نے اپنا دوپٹہ اوڑھنا لیا، پاؤں میں سے اپنا موزہ نکالا، اس موزے کو ڈول بنایا، اپنے دوپٹے کو رسی بنایا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ محض اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کی بخشش فرما دی، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا. ایک کتے کی پیاس مٹانے پر اللہ اتنا راضی اور خوش ہوتا ہے تو ہم اندازہ لگائیے کہ اللہ کے مخلوق میں جو سب سے اشرف ترین چیز ہے انسان، ایک انسان کی غمخواری اگر کوئی کرتا ہے، اس کی خدمت اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار اس کے اوپر ہے. مکھی جو سب سے چھوٹا جانور ہے، انتہائی مختصر جانور ہے اور بظاہر کوئی فائدہ بھی ہم کو اس کا نظر نہیں آتا، مکھی کے ساتھ بھی اگر محبت کا اور خدمت کا سلوک کرو گے تو بخشش کے حقدار بن جاؤ گے. ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ، ان کا انتقال ہوا
ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ بھئی جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے یوں کہا کہ بھئی تمہاری ایک نیکی ہمیں پسند آ گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم تم کو بخش رہے ہیں۔ کہتے میں نے کہا اللہ میاں وہ کون سی نیکی ہے جو آپ کو پسند آ گئی، ذرا بتا دو دیجیے میرا دل خوش ہو جائے۔ فرمایا کہ سنو، ایک مرتبہ تم حدیث لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈالا روشنائی کا ڈوبا لینے کے لیے اور قلم اٹھایا تو ایک مکھی آ کر تمہارے قلم کی نوک پر بیٹھ گئی۔ تم نے یہ سمجھ کر کہ یہ مکھی پیاسی ہے، کچھ دیر ہاتھ کو ایسے ہی روک لیا، آپ نے ہاتھ نہیں ہلایا، وہ مکھی روشنائی چوستی رہی۔ جب اس کی پیاس مٹ گئی، بھوک اڑ گئی، پھر آپ نے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جو تم نے ہماری مکھی کی پیاس کو بجھا دیا ہے، بس وہ نیکی ہم کو پسند آ گئی ہے، اس نیکی کی بنیاد پر ہم تمہاری بخشش کا فیصلہ کریں۔ اس لیے فرمایا کہ انسانوں کی خدمت خلق، انسانوں کی بالخصوص خدمت، یہ انسان کو اللہ کا مقرب بناتی ہے۔ اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، متعلقین کو، غیر متعلقین کو دیکھا کرو، ان کی ضرورتوں کو پرکھا کرو۔ اس انتظار میں مت بیٹھے رہو کہ جسے ضرورت ہوگی وہ ہم سے آ کے کہے گا کہ میری مدد کر دو، یہ بڑھیا چیز نہیں۔ یہ انتظار مت کرو کہ لوگ تمہارے در پہ آ کر سوال کریں گے۔ خود تلاش کرو، خود ڈھونڈو، ضرورت کہاں ہے، مجبوریاں کہاں ہیں، پریشانیاں کہاں ہیں، الجھنیں کہاں ہیں، غربت اور مفلسی کہاں، ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر لوگوں کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا پیٹ بھرو، ان کا تن ڈھک دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں سے ڈھک لے گا۔ فرمایا اطعام الطعام، جنت میں بلند ترین درجوں پر پہنچانے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں ایک عمل تو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کتنی اہم ترین چیز ہے، اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جنتی لوگوں کے قرآن میں ایک جگہ حالات بیان کیے گئے اور ان حالات میں یہ ہے کہ بھئی آپ جنت میں کیسے آئے؟ تو اللہ نے ان کے جواب نقل کیا کہ یہ لوگ جنت میں آئے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ظاہر بات ہے جو جنت میں گیا نماز بھی پڑھتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا اور بھی نیک کام کرتا ہوگا، لیکن اللہ نے سارے کاموں کی بجائے قرآن میں کس کو بیان کیا؟ کھانے کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ لوگ جنت میں یوں آئے ہیں، جنت کے حقدار اس لیے بنے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں کو کھانا کھلائے۔ یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے کھانا، کس کو؟ مالداروں کو نہیں۔ ہم دعوت کرتے ہیں ولیمے کی، عقیقے کی، شادی کی، تو ہماری جو لسٹ بنتی ہے وہ بڑے بڑے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، غریب یاد نہیں آتے، کمزور یاد نہیں آتے، فلاں حاجی جی، فلاں نمازی جی، فلاں سیٹھ صاحب، فلاں نیتا جی، فلاں بڑے بڑے لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جنت میں جانے والے کسے کھلاتے تھے؟ فرماتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اللہ کی محبت میں۔ کن لوگوں کو؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے جن کے پاس کچھ نہیں، چولہا جلنے کا گھر میں انتظام نہیں، روٹی نہیں پک سکتی، سالن نہیں پک سکتا، پاتے ہیں بھوکے، مسکینا، بے سہارا لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کے چولہے جلاتے ہیں، ان کی ہانڈی بناتے ہیں، ان کے پیٹ کو بھرنے کا انتظام کرتے تھے، اس لیے جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے۔
یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، یہ مسکین لوگوں کو اللہ کی محبت میں، لام ولی کے لیے نہیں، جھنڈے گاڑنے کے لیے، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، میرے رب کے بندے کے لیے، میرے رب نے مجھ کو یہ دولت دی ہے، میرے رب کی خوشی ہوگی اس لیے کھلا رہا ہوں، اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے۔ کس کو؟ مسکینہ۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیچارہ نادار ہے۔ اور فرمایا وہ یتیمہ، کس کو کھلاتے ہیں؟ یتیموں کو کھلاتے ہیں۔ لوگ تو ایسے بھی دنیا میں ہیں کہ یتیموں کا ہڑپ لیتے ہیں، کچھ بیچاروں کا سہارا نہیں، غریب ہے، کمزور ہے، ہڑپ جاؤ، ان کے مکان ہڑپ لو، ان کے کھیت ہڑپ لو، ان کی دکانیں ہڑپ لو۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، جنہیں ہم نے جنت کا وارث اور حقدار بنایا ہے، ان کی زندگی یہ تھی کہ یہ یتیموں کو کھلاتے تھے، ان کا پیٹ باندھتے تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی محبت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے اس طرح، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں۔ یوں ہاتھ رکھو، کتنے بال آئیں گے؟ ہزاروں میں۔ ایک مرتبہ یوں صرف ہاتھ رکھ دیا تو جتنے بال آ گئے اتنی نیکیاں نامہ اعمال کے اندر لکھ دی۔ اس لیے فرمایا کہ یتیموں کی خدمت کیا۔ آقا نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، او کما قال، میں اور یتیم سے محبت کرنے والا، اس کی خدمت کرنے والا، اس کی ضرورت پوری کرنے والا، اس کا تن ڈھکنے والا، اس کا پیٹ بھرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ دیکھو ان دو انگلیوں میں یہ انگلی ذرا سی آگے ہے، بہت ذرا سی، اور یہ ذرا سی پیچھے ہے، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل یہاں پاس میں ہوگا جنت میں۔ اللہ ہم سب کو یہ مقام عطا فرمائے۔ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جیسے یہ انگلیاں بالکل ذرا سے فرق کے ساتھ نزدیک ہیں، یتیم کی خدمت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں اس طرح میرے پاس اور پڑوس میں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، قیدیوں کو، بے بس لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانا یہ جنت کو بڑا کرنے کا ذریعہ ہے، آخرت کو بنانے کا ذریعہ ہے۔ غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو، پیاسوں کو دھیان میں رکھو، اپنی زندگی میں ان کا حصہ ملاؤ، اور یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہو گئی ہے اس وقت کہ ہم نے اب یہ سمجھ لیا ہے مسلمانوں نے کہ جو بھی دین کا اور خیر کا کام کرنا سب زکوٰۃ سے کرنا، امام صاحب کی خدمت کرنی زکوٰۃ سے کرنی ہے، کسی لڑکی کی شادی کرنی زکوٰۃ کے پیسے سے کرنی ہے، فلاں کام کرنا، ارے بھائی یہ ظلم ہے، ظلم۔ زکوٰۃ تو اللہ نے خاص خاص کاموں کے لیے رکھی کہ بس زکوٰۃ یہاں لگے، باقی کام فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مسلمانوں کے جو مالدار لوگ ہیں ہم نے ان مالدار لوگوں کے مال میں حق بنا کر رکھ دیا ہے، ان لوگوں کا جو ان سے مانگنے آ جائیں، اور وہ لوگ جو مانگنے تو نہیں آتے لیکن نادار، کمزور، ضرورت مند ہیں، ہم نے ان مالداروں کی تجوریوں میں ان کا حق رکھا ہے۔ ان کو چاہیے کہ ایسے ضرورت مندوں کو ڈھونڈیں اور ان تک جا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرائیں۔ یہ فرض ہے، فرض، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، یہ چیز بھی ہمارے اوپر فرض ہے جس سے آج ہم غافل ہو چکے ہیں۔ فرمایا لوگوں کی خدمت کرو، اطعام الطعام۔ تو جنت میں بڑا مقام پانا چاہتے ہیں، بہت اونچا، بہت اونچا، تو لوگوں کی خدمت کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی ولیم الکلام، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اور بہت اونچے مقام پر جانا چاہتے ہو، بہت اونچی حویلی چاہتے ہو، بہت اونچا محل چاہتے ہو، تو
اپنی آواز کو نرم بنا. جب کسی سے بولو محبت کے ساتھ، جب کسی سے بولو شفقت بھری آواز میں بولو، پیار بھری آواز میں بولو. کسی کو دیکھ کر اس سے محبت سے بات کرنا، خندہ پیشانی سے چہرے پر مسکراہٹ لا کے بات کرنا. یہ فرمایا صدقۃ، پیسے صدقے میں دینے سے جیسے ثواب ملتا ہے، کسی آنے والے سے مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنے پر بھی صدقے کا مال خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. مفت کی دولتیں ہیں لیکن ہم سے سمیٹ ہی نہیں جائے. افسوس کی بات، بتائیے کیا خرچ ہوگا؟ ایک آدمی ہمارے پاس آیا، منہ چڑھا کے بات کرے تب بھی اتنا ہی وقت لگے گا، اور خندہ پیشانی سے بات کر لے تب بھی اتنا ہی وقت لگے گا. خندہ پیشانی سے بلکہ پریشانی کم ہوگی. منہ چڑھا کے بات کرو گے، غصے میں بات کرو گے، رگیں تنے گی. کبھی بھی دیکھ لینا، زور پڑے گا نظام رگوں پر. اور خوشی سے، شفقت سے، محبت سے بولو گے تو کوئی تناؤ بدن کے اندر نہیں ہوگا، اور آخرت مل جائے گی، صدقہ کا ثواب مل جائے گا. فرمایا لین الکلام، اپنی گفتگو کو نرم بنا، شفقت بھری بنا، میٹھی بنا لو. زبان کو شیریں بنا لو. اور زبان کو شیریں بنانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں بھائی دیکھو اچھے لوگوں سے تو ہم بڑی محبت کرتے ہیں، اور ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے تو پھر تو بس ہمان بگولا ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہو بھائی؟ اچھوں کے ساتھ اچھے ہو گئے تو کیا کمال کیا آپ نے؟ بھائی ٹھنڈے کے ساتھ رکھ دو تو ہر چیز ٹھنڈی ہو جائے گی، کیا کمال ہے اس میں؟ کوئی اچھا ہے اس کے ساتھ آپ اچھائی کر رہے تو آپ کا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ جو برا ہے اس کے ساتھ اچھائی کر کے دکھاؤ، یہ ہے کمال. اچھوں کے ساتھ اچھائی کرنے میں کیا محنت کرنی پڑی؟ وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. دین کا پتہ جب چلتا ہے جب بروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. تو نرمی سے بولنا، محبت سے بولنا، پیار اور شفقت سے باتیں کرنا، یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا اور بڑے درجات پر فائز کرنے کا ذریعہ ہے. اور بھائی برے لوگوں کے ساتھ کرو تب کمال کی بات ہے، اچھوں کے ساتھ ہی نہیں. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے. سامنے سے ایک آدمی دکھائی دیا آتا ہوا، حضور کے گھر کی طرف چلا آ رہا ہے. فرماتی ہیں اما عائشہ کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ یہ شخص جو آ رہا ہے بیسا اخو العشیرہ، اس کے خاندان میں اس سے برا کوئی آدمی نہیں اور گھٹیا درجے کا آدمی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ حضرت کے مکان تک پہنچ گئے. جیسی اس نے دستک دی، اجازت مانگی، تو آپ نے بہت خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کیا، بڑی محبت سے اس کی بات سنی، اس کی باتوں کا جواب دیا، وہ چلا گیا. اماں کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت آپ تو یوں کہہ رہے تھے کہ اس خاندان میں اس سے برا کوئی آدمی نہیں ہے، اور آیا تو آپ نے اس کے ساتھ ایسا محبت کا برتاؤ کیا. تو فرمایا متا آہدتنی فاحشہ، کبھی تم نے بد کلامی کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے؟ ارے یہ کیسا ہے، یہ تو یہ جانے، اس کا رب جانے. میں بد کلامی کر کے اپنی زبان خراب کیوں کروں؟ میں اپنے اخلاق کیوں خراب کروں؟ میں اپنا ایمان کیوں خراب کروں؟ میں اپنی نیکیاں کیوں خراب کروں؟ یہ جانے، اس کا کام جانے، مجھے تو اچھا بننا ہے. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. تو برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ سے پیش آؤ، ان سے بھی محبت سے پیش آؤ. دیکھو فرعون اتنا برا تھا، ہزاروں بچوں کا قاتل، نبی کا دشمن، ایمان والوں کا دشمن، اور اتنا بڑا کافر کہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا. قرآن نے نقل کیا نا انا ربکم الاعلی، یوں کہتا تھا اپنی قوم سے کہ کوئی خدا نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں تمہارا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں.
تو اس سے برا کون ہوگا جو ہزاروں انسانوں کا قاتل ہو، نبیوں کا دشمن ہو اور خود کو خدا کہتا ہو؟ اس سے بھی برا کوئی ہوگا؟ لیکن جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہہ کے بھیجا بھائی معلوم ہے؟ اذهبا الى فرعون. دیکھو دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ. بڑا سرکش ہو گیا، بھٹک گیا، کیا کرنا جا کے ڈانٹنا. فقولا له قولا لینا. دیکھو جا کے دونوں بھائی بڑی پیار سے باتیں کرنا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا، شفقت بھری باتیں کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا غصے سے نہیں کرنا. فقولا له قولا لینا. تم دونوں جا کر اس سے نرم باتیں کرنا، پیار کی باتیں کرنا، محبت کی باتیں کرنا، شفقت کی باتیں کرنا. کیوں؟ اس کا ریزن بھی بتایا قرآن میں کہ اس سے فائدہ ہوگا. لعلہ یتذکر او یخشی. دیکھو اگر آپ کسی سے اکڑ کے باتیں کرو گے اس کا فطری رد عمل ادھر بھی سختی آئے گی نا. اب وہ آپ کی باتوں پر غور ہی نہیں کرے گا. کتنی اچھی بات کہو گے وہ نکال دے گا، اور محبت سے بات کرو گے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ باتیں اس کے دل کو اپیل کریں گے. لعلہ یتذکر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نصیحت قبول کر لے اور ایمان قبول کر لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو یخشی، کم سے کم دل میں کچھ احساس تو ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ اللہ کا خوف تو ضرور رہتا. تو نرمی سے آپ اپنی باتیں منوا سکتے ہیں اور سختی سے باتیں نہیں منوائی جا سکتی. اس لیے فرمایا ولین الکلام کہ اگر دنیا اور آخرت میں بڑا درجہ چاہتے ہو، اعلیٰ درجہ چاہتے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑی جنت کا مالک اور وارث بنانا چاہتے ہو، تو پہلا کام کیا ہے؟ اطعام الطعام. لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، ان کو تن ڈھکو، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا خیال رکھو. اور دوسرا کام لین الکلام، جس سے بھی بولو، دشمن سے بات کرو یا دوست کے ساتھ بات کرو، گھر میں بات کرو یا باہر بات کرو، اپنوں سے بات کرو یا پرائے لوگوں سے بات کرو، جب بھی جہاں بھی جس سے بھی بات کرو، کیسے کرو؟ نرمی سے بات کرو، شفقت سے بات کرو، محبت سے بات کرو. یہ شفقت اور محبت آپ کو اللہ کا محبوب بنا دے گی اور اللہ کے بندوں کا محبوب بنا دے گی. اور جو اللہ کا بھی محبوب بن گیا، اللہ کے بندوں کا بھی محبوب بن گیا، ظاہر بات ہے اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی. اور تیسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی جو اس وقت ہم میں بہت کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی وہ چیز عطا فرمائے، زندگی کے آخری سانس تک عطا فرمائے. فرمایا کہ رات کی ان گھڑیوں میں جب انسان پڑے سوتے ہیں تو اٹھو اور اٹھ کر نماز پڑھو. کون سی نماز؟ تہجد کی نماز. یعنی جنت میں بلند ترین مقام حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے نماز تہجد کو بڑا پسند ہے. آقا نے فرمایا دعوا الصالحین قبلکم. تم سے پہلی امتوں میں بھی جو اولیاء گزرے، جو اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندے گزرے ہیں، دعوا الصالحین، ان تمام لوگوں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ تہجد کا اہتمام کرتے. اگر جنت بڑی چاہتے ہو، آخرت بنانا چاہتے ہو، قبروں کی روشنی چاہتے ہو، اندھیروں سے بچنا چاہتے ہو، تو تہجد پڑھنے کی عادت ڈالو. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آخری شب میں اٹھیں، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو بھائیوں کم از کم اتنا تو ضرور کر لیا کرو کہ جب عشاء کی نماز پڑھی
تو 2 4 رکعتیں 6 رکعتیں 10 رکعتیں جتنی میسر ہو توفیق ہو کم سے کم اس وقت نفلیں پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ وہ بھی تہجد کے زمرے میں لکھتی جائے۔ اتنا تو کم سے کم ہر آدمی کر سکتا ہے، اتنا کریں اور کوشش کریں، عادت ڈالیں۔ دیکھو اٹھتے ہم یوں نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں اس کی اہمیت نہیں، اللہ میرے دل میں بھی آپ کے دل میں بھی اس کی قدر اور اہمیت جتا دے۔ ہمارا جو نہ آنا ہے مسجدوں میں، ہمارا جو تہجد میں مصلوں سے دور رہنا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں آنے میں، اور اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ مسجد پہ عشاء پڑھنے آؤ گے 2 لڈو ملیں گے، بکری کا کھر ملے گا، فرمایا آئیں گے چاہے ان کو زمین پر گھسٹ کے آنا پڑے تب بھی آئیں گے، کیونکہ دنیا کی اہمیت اور محبت دل میں جمع رکھی ہے۔ تو دنیا ملے، اگر کسی کی ڈیوٹی اور کسی کی مجبوری یہ ہے کہ فجر سے پہلے کی ڈیوٹی ہے، بتاؤ جنوری کا مہینہ ہو، دسمبر کا مہینہ ہو یا سخت ترین گرمی کا مہینہ ہو، فجر سے پہلے ڈیوٹی پہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اہمیت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، آخرت کی اہمیت ہمارے دل میں رہی ہے، اس لیے ہم لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالی یہ دولت انہی کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ مجھے آپ کو سب کو ان میں شامل فرما لے، باقاعدہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ وہ جو سو رہا ہے میرا بندہ، اسے اٹھا کر مصلی پہ لا کر کھڑا کر دو، میں اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنے سامنے لانا چاہتا ہوں، میں اس کی باتیں سننا چاہتا ہوں، میں اس کی باتیں سن کر قبول کرنا چاہتا ہوں، ذرا لاؤ اس کو اٹھا کے میرے پاس۔ تو یہ تہجد کی نماز جو ہے بہت قیمتی تحفہ ہے، بہت قیمتی تحفہ ہے۔ اس تحفے کو اپنانے کی کوشش کرو، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، یہ ہماری زندگی کے رخ کو انشاءاللہ بدلنے والی چیز ہے۔ تو میں نے آپ سے شروع میں کیا عرض کیا تھا کہ دنیا ہماری کوششوں پر موقوف نہیں، آخرت ہماری کوششوں پر موقوف، اور آخرت کی ترقی کے لیے 3 باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور کوئی مشکل باتیں بھی نہیں، کوئی بڑی مشکل بات نہیں۔ فرمایا 3 کام کر لو، بس 3 کیا؟ اطعام الطعام ولین الکلام والصلاۃ باللیل والناس نیام والقرآن۔ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، سب سے محبت اور پیار سے بولا کرو، اور رات کے اخیر حصے میں جب ساری مخلوق سوتی ہے اس وقت بستروں کو چھوڑ کر ذرا مصلی پہ آ کے اللہ سے کچھ دیر باتیں کر لیا کرو، اللہ سے کچھ اپنی باتیں کہہ لیا کرو، کچھ اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ کو اپنی صورت دکھا دیا کرو، تو جنت کے بڑے بڑے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ان کا مالک بنا دے گا۔ تو بھئی ہم یہ نیت کریں، عہد کریں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ان 3 باتوں کو ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔